أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ناته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آج کی یہ مجلس ترحیم ہے اور مرحومین سید صفدر علی شاہ، سید باقر علی شاہ، حسان بی بی، آمنہ بی بی، فائزہ، سید غضنفر حسین شاہ، سید عطرت حسین شاہ صاحب اور جملہ مرحومین، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور یہ وہی سلسلہ ہے کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کو اور سارے جتنی بھی غم ہوا کرتے ہیں ہم جوڑ دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس نام کے ساتھ۔ اور یہ اس مکتب اہل بیت کی ان خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اپنے سارے دکھ ہیں یا سکھ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا مداوع اہل بیت علیہ السلام کے گھر ہی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کے پروردہ، ان کا سارا سیر سلوک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سائے پر الفت میں ہے۔ اور انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ جسے ہر ایک انسان کے لیے ریمائنڈر ہے، اس وجہ سے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ انسان کی ہر سانس اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے۔ انسان کا وجود اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ انسان کی یہ لیل و نہار، انسان کے یہ دن اور رات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب ایک انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی زندگی میں تربیت آیا کرتی ہے۔ ایک آبجیکٹیو لائف کے لیے، ایک آئیڈیل لائف کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب موت کے بعد کی زندگی کا وہ قائل ہوتا ہے، موت کے بعد کی زندگی
کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کی زندگی میں ایک تنوع آیا کرتا ہے، اس کی زندگی آبجیکٹیو ہوا کرتی ہے، اس کی زندگی آئیڈیل ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے کہ موت بذات خود انسان کو یمیت الشہوات، انسان کی جتنی یہ خواہشات نفسانی ہوا کرتی ہیں، یہ موت اسے مٹا کر رکھ دیا کرتی ہے، انسان کے دل کو نرمی پیدا کرتی ہے موت۔ اسی وجہ سے ہے کہ اگر تم حالت امیری میں موت کو یاد کرو گے تو تمہیں ثروت کا نشہ نہیں آئے گا، دولت کا نشہ نہیں آئے گا، یہ دنیا کے غرور و تکبر میں تم گرفتار نہیں ہوگے۔ اور اگر تم غربت میں یاد کرو گے موت کو تو تمہاری زندگی بیلنس ہو جائے گی کہ آخر بالآخر جی کر ایک انسان نے موت کے حوالے ہو جانا ہے، موت کا لقمہ لے لینا ہے، موت انسان اپنے آپ کو حوالے پروردگار کر دینا ہے۔ اس وجہ سے انسان کی زندگی بیلنس ہوا کرتی ہے۔ موت ایک بہت بڑی تحریک کا نام ہے، موت ایک بہت بڑے انقلاب کا نام ہے، موت ایک بہت بڑی تربیت کا نام ہے۔ موت سے انسان بالخصوص کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے معصومین، فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ فرماتے ہیں موت ایک مومن کے لیے ایسے ہے کہ جس طرح اس نے ڈرٹی کلوتھ، جس طرح اس نے گندا اور آلودہ لباس اتار کر اس نے فاخرہ لباس پہن لیا، جس طرح ایک انسان کے آئرن چین ہوتے ہیں، زنجیریں اور بیڑیاں جس نے پہنی ہوئی ہوں، یک دم جب اپنے وجود کو آزاد کرتا ہے ان بیڑیوں سے کتنا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد مومن کے لیے، ایک فرد مومن کے لیے، ایک شخص مومن کے لیے موت ہوا کرتی ہے۔ موت کے بعد اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ موت کیا ہے؟ الجنتو، یہ کیا ہے؟ جنت کے گھروں میں سے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ یہ موت کیا ہے؟ جنت کے ان باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے ان گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہٰذا انسان کو خود اپنی ترتیب زندگی دینا ہوگا۔ معصومین علیہ السلام نے یہ زندگی کے جو اطوار سکھائے ہیں اور زندگی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہیں آبجیکٹیو لائف، تمہیں آئیڈیل لائف، تمہیں ایک ایسی زندگی کے جو با مقصد زندگی ہے اس کی طرف آنا ہے۔ چونکہ بعض اوقات یہ ہوا کرتا ہے انسان کی فردی موت ہے تو بعض اوقات انسان کی اجتماعی موت ہوا کرتی ہے۔ فردی موت تو یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور چلا گیا، قبر کے حوالے ہو گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی اجتماعی موت ہوا کرتی ہے۔ اجتماعی موت یہ ہے کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان ہو جائے وہ معاشرہ مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم اور بربریت چھا جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم اور فساد آ جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں مظلوم کی حمایت نہ کی جائے وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ مظلوموں کی آہوں پہ یا ظالموں کے خلاف نفرت کا اعلان نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یعنی کیا ہے؟ عالمی ضمیر کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر آپ عالم کی حالت دیکھیں، اس وقت آج دنیا کی حالت دیکھیں، اس وقت مظلوموں کی حالت دیکھیں، اس وقت ظالموں کو دیکھیں دن دناتے پھر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں، فساد، بربریت، جہاں پہ چاہیں وہ حملہ کر دیں، جس مقدس جگہ چاہیں وہ حملہ کر دیں۔ نہ انہیں مسجد کا کوئی خیال ہے، نہ انہیں امام بارگاہ کو کوئی بھرم ہے، نہ انہیں کوئی کمیونٹی سینٹر کا کوئی احترام ہے، کسی چیز کا نہیں ہے۔ نہ انہیں کسی اسکالر کی کوئی پرواہ، نہ کسی محقق کی کوئی پرواہ، نہ کسی مورخ کی کوئی پرواہ، نہ کسی عالم کی کوئی پرواہ، نہ کسی اور جو پروفیشنل ہے اس کی پرواہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ مردہ معاشرے کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ مردہ فکر جب ایک انسان کی ہوا کرتی ہے تو اس کے بعد ظلم اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ظلم کے خلاف للکار بلند نہیں کرتا، ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر دنیا کا کوئی مظلوم تمہیں استغاثہ دے، تمہیں مدد کے لیے پکارے، تم نہ آؤ تو فلیس بمسلم، ایسے مسلمان کا اسلام ویسے نعرے والا ہے۔
حقیقت میں اس کا کوئی اسلام کے ساتھ ربط نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے؟ کیا ہم نے اتنا بڑا سانحہ کہ جو زینبیہ میں ہوا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزہ اقدس پہ ہوا، کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہم زندہ قوم ہیں، اگر ہم زندہ معاشرہ ہیں، اگر ہم زندہ سوسائٹی ہیں، اگر ہم زندہ سماج ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی عشق رسول کی خاطر، عشق مصطفیٰ کی خاطر، عشق مرتضیٰ کی خاطر، عشق اہل بیت کی خاطر ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، کہ جو اسلام کے نام پر کفر کو پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پر بے دینی کو پھیلا رہے ہیں، امن کے نام پر ظلم اور بربریت کو پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز بلند کرتے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی زبان تو ہلا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم ان کے خلاف اظہار براءت تو کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کہ ہم ان کے خلاف اتنا تو اظہار افسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو عالم میں رسول خدا کی نواسی کے جن کے تصدق میں آج یہ دین باقی ہے، جن کے تصدق میں آج یہ اسلام کی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم کہتے ہو کہ ہاں مر جائے تو انسان مردہ ہوتا ہے، اور پھر وہ نہ کسی کی بات کو سنتا ہے، کچھ نہیں مدد کرتا ہے، تو تم نے حملہ کیوں کیا ہے؟ تم نے مارٹر بم کے ذریعے، گولوں کے ذریعے زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا روزہ اقدس پہ کیوں حملہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ تم میں نفاق ہے، تم ظاہر تمہارا کچھ ہے، باطن تمہارا کچھ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو تم کبھی حملہ نہ کرتے، اگر ان کی وجہ سے احیاء دین نہ ہوتا، احیاء معارف نہ ہوتے، احیاء علوم نہ ہوتا، تم کبھی حملہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ان کے روزے پہ جانے سے دلوں کو جلا ملا کرتی ہے، دل روشن ہوا کرتے ہیں، دل منور ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ زمانے کے یزیدیوں، یہ بی بی کا پیغام اس دور کے لیے بھی تھا، تا قیام قیامت یہ پیغام باقی ہے، اور یہ پیغام جاری اور ساری رہے گا۔ زمانے کا کوئی یزید حسینیت کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے، اور میرا آقا زادی نے وہاں پہ یزید کے بھرے دربار میں یہ اعلان کر دیا تھا، یزید لا تمحو ذکرنا، یزید تو اپنی ساری کوششیں کر لے، تو اپنی ساری فورسز کو استعمال کر لے، تو ساری توانائیاں استعمال کر لے، تو اپنے سارے حربوں کو استعمال کر لے، لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے، ہماری محبت کو مومنین کے دلوں سے کبھی نکال نہیں سکتا ہے۔ آج جہاں جہاں پہ مومنین بس رہے ہیں، اگر وہ مومن ہیں تو بی بی کی اس دعا میں شامل ہیں کہ جس میں فرمایا کہ خدا کی قسم تو نہ ہمارے ذکر کو کبھی مٹا سکتا ہے۔ آج ہدایت ٹی وی کے ذریعے پوری عالم دنیا پہ یہ پیغام جاری اور ساری ہے۔ آپ نے دیکھا متعدد پروگرام بی بی کے سلسلے میں اس بات کی طرف کہ بی بی کی آواز اب بھی زندہ ہے، بی بی کے وہ تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، بی بی کی وہ ٹیچنگز آج بھی زندہ ہیں۔ زمانے کے یزیدی آ کر وہ چاہیں، لہذا یزیدی آج موجود ہیں، یہ خارجی مینٹیلٹی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ان نقوش کو مٹانے کے لیے جنہوں نے، یہ وہی ہے، یہ وہی مینٹیلٹی ہے کہ جنہوں نے صحابیوں کی قبروں کو مسمار کیا، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی قبروں کو مسمار کیا، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے جنت البقیع کے روضہ ہائے مقدسات کو انہوں نے منہدم کیا، یہ وہی ہیں، وہی مینٹیلٹی ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ شام میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، انہی دہائیوں کی ایک اکائی ہے۔ ہمیں خبر ہے تمہاری ذہنیت کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو آزار اور اذیت پہنچاؤ۔ آج آپ نے دیکھا پوری انسانیت، خواہ وہ سنی ہے وہ خواہ وہ شیعہ ہے، سارے کے سارے یا الحمدللہ رب العالمین یا اہل بیت کے اس سائے پر الفت کے سائے میں آ کر ایک ہیں اور یکجا ہیں، آپس میں پیار اور محبت ہے ان کا۔ انہیں بھی خبر ہے، خواہ وہ سنی ہے وہ شیعہ ہے، انہیں خبر ہے اس بات کے لیے کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کا دشمن کون ہے، یہ کون ہے گھروں کو آگ لگانے والے، یہ کون ہے مسجدوں کو مسمار کرنے والے، یہ کون ہے روزوں پہ حملہ کرنے والے، یہ کون ہے صحابیوں کی قبروں کو منہدم کرنے والے اور ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والے، یہ وہی ہیں
خارجی ہیں کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے ایک ہتھوڑا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو شرک کا ہے اور بدعت کا ہے اور کفر کا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دین نہیں ہے، تدین نہیں ہے۔ بہر کیف میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں کہ یہ ایک جو سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، کہ جس میں یہ خارجی ٹولہ کیا ہے، سب سے پیش چل رہا ہے، مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، مومنین کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ کبھی وہ قتل و غارت کرتا ہے، کبھی وہ مسمار کرتا ہے، کبھی وہ غارت کیا کرتا ہے قبروں کو۔ یاد رکھے یہ مینٹیلٹی ختم ہوگی اس وقت۔ الحمدللہ رب العالمین سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام کے اس عظیم سائے شفقت میں ہیں، خواہ وہ سنی ہیں خواہ وہ شیعہ ہیں، سارے کے سارے متحد ہیں اور سارے کے سارے ان کے خلاف اظہار برات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اہل سنت کے انٹرویوز، آپ نے دیکھا اہل شیعہ کے جو شیعہ کے ہیں ان کے انٹرویوز، آپ نے دیکھا دلوں کو دکھ پہنچا، دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیا انہوں نے ان کی قبروں میں بھی انہیں آرام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ کیا ان کی قبروں کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ ظلم اور ستم اور بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ جس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا صدمہ ہے عالم اسلام کے لیے، اور ہم اس سلسلے میں بھی تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی یہ بھی ہے، اور انہی کے تصدق میں، اہل بیت علیہ السلام کے تصدق میں، ہمارے جو یہ مرحومین ہیں، ہماری آنٹی فضیلت نے جو یہ مرحومین کی ایک لسٹ دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اجر دے، انہیں ثواب دے، انہیں جوار رحمت، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ حقیقت بات یہی ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ان ایثار کو، ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اس وجہ سے کہ یہ محسن اسلام ہیں، محسنین اسلام ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کے بھرم کی خاطر، اسلام کی تعلیمات کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلمہ کو اطلاع کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مودت قربا کو ادا کرتے ہوئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یعنی کیا ہے؟ یہ حکم قرآنی ہے کہ ہمیں مودت قربا کو، یہ مودت قربا کا اظہار اسی طریقے سے ہوگا۔ جو ان کے دشمن ہیں، جو خارجی ہیں، یہ ٹولہ ہے جن کا کام ہی جدھر جاؤں شرک کی صدا، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے خلاف اظہار برات کرنا ہے۔ یعنی ہماری ان کے خلاف اظہار برات، یعنی جو اہل بیت کے دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی کا اظہار ہے، جو ان کے دشمن ہیں ان سے اظہار برات ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اس وجہ سے کہ یہ واجب الاطاعہ ہے، اور ہماری ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم ان کی ایثار کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے سیکریفائس کو یاد کریں، ان کی مصیبتوں کو یاد کریں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ان کی مصیبتوں کو یاد کریں، مصیبتیں آج بھی اس قدر ہیں آج۔ آپ نے کیا ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کہ 14 صدیوں کے بعد بھی اگر خانوادہ عصمت و طہارت کی وہاں پہ قبریں ہیں تو قبروں کے اوپر مارٹر بم مارے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ستم کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں، پرامن آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کے خلاف اظہار برات، اظہار بیزاری تو کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ان کے خلاف اظہار برات کریں، اظہار بیزاری کریں کہ ہمارے تمہارے اس مذموم فعل سے نفرت ہے، ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے روشناس کریں، تعارف کریں تعلیمات کا۔ وہ تعلیمات کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، وہ ٹیچنگز لوگوں تک بتائیں، ان کو بتائیں ان کی تعلیمات توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں، معاد کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، اور ان کی
جو روش زندگی ہے، سیرت زندگی ہے، سیرہ طیبہ ہے، لوگوں کے سامنے وہ اجاگر کریں۔ اور یہی چیز ہے کہ تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی جو شناسائی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو کمالات کو اجاگر کرنا ہے، یہ آپ کے اور مجھ سے پہلے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ یعنی اہل بیت کی شان کو بلند کرنا، ان کے فضائل کو بلند کرنا، ان کے کمالات کو بیان کرنا، یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت پیغمبر اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا کیا ہے؟ اہل بیت کی شان کو، ان کے کمالات کو، ان کے فضائل کو بتایا ہے، اپنے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، اپنے ساتھ انہیں نمایاں کیا ہے۔ حتیٰ کہ صلوات کی جب بات آئی تو فرمایا کہ نہیں، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ فقط اس طرح ایسا درود مت پڑا کرو کہ جو بے نتیجہ ہے، بے ثمر ہے، دم کٹا ہے، وہ اس طرح مجھ پہ درود نہ پڑا کرو۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھ پہ تو پڑھو لیکن میری آل پہ درود نہ پڑھو۔ دیکھا آپ، خود شان کو پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں۔ شان کو بیان کیا سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام ہیں، نوک کرتے ہیں ہر روز، جہاں تک کہ بعض تاریخوں میں ہے 6 مہینے، بعض میں ہے 9 مہینے تک پیغمبر اسلام صبح کی نماز کے وقت دروازہ نوک کر کے فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا، یہ سنت الہیہ ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ اس وجہ سے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتا ہے، ان کے کمالات کو بیان کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو بیان کرتا ہے، حقیقت میں وہ سنت نبوی پر چل رہا ہے۔ اور پیغمبر اسلام ہیں کہ اس طرح فضائل بتاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، یہ پیغمبر اسلام کی طرف سے۔ پھر امیر المؤمنین کے سلسلے میں فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ پیغمبر اسلام کی طرف سے۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ کیا پیغمبر اسلام فضائل بیان کرتے ہیں۔ حسین و منی وانا من حسین، یہ پیغمبر اسلام کی طرف سے ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ پیغمبر اسلام کا ہے کہ امام حسن اور امام حسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، خواہ یہ قیام کریں خواہ یہ سلو کریں، دونوں کیا ہیں؟ امام ہیں۔ یعنی اسی طرح پھر اگر آ جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، فرمایا کہ جو میری بیٹی زینب پہ گریہ کرے گا ان کو وہی ثواب ملے گا جو امام حسن اور امام حسین پہ گریہ کا ثواب۔ پیغمبر اسلام نے گریہ کیا ہے، پیغمبر اسلام نے دیکھا، ہاتھوں کو بوسہ دیا پیغمبر اسلام نے دیا، بالوں کو بوسہ دیا پیغمبر اسلام نے دیا۔ پیغمبر اسلام نے نام رکھا، زینب نام پیغمبر اسلام کی طرف سے ہے، حسین نام پیغمبر اسلام کی طرف سے ہے، حسن نام پیغمبر اسلام کی طرف سے ہے، فاطمہ نام پیغمبر اسلام کی طرف سے ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کا سارے کا سارا رشتہ جڑا ہوا ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ اگر کسی کو عشق مصطفیٰ ہے تو عشق اہل بیت ہے، اس وجہ سے کہ ان کی کوئی جدائی نہیں ہو سکتی، ان کے فضائل کی کیا ہے؟ وہ مماثلت ہے، وہ تشابہ ہے فضائل میں، مشابہت ہے وہ فضائل میں، سملیرٹیز ہیں وہ فضائل میں۔ فرمایا کہ انہیں اپنے سے پیچھے نہیں رکھنا، انہیں آگے رکھنا اہل بیت علیہ السلام کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے آگے بڑھ جانا، بلکہ ہمیشہ ان کا تقدم رکھنا۔ یہ تمہارے آگے، یہ تمہارے ہادی ہیں، یہ تمہارے مہدی ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں، یہ تمہارے مقتدا ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اس وجہ سے کہ جو
فضائل اور کمالات کا جو دوسرا نام ہے وہ اہل بیت ہے۔ اور جس طرح زیارت جامع میں بھی آپ پڑھتے ہیں، زیارت جامع میں کیا ہے؟ ہر خیر کی بنیاد اے اہل بیت نبوت آپ ہیں، ہر خیر کی بنیاد، ہر خیر کی بنیاد۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب زندگی میں ان کے سائے پر لطف میں رہتا ہے تو زندگی میں اسے سعادت ملا کرتی ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو انسان کو نہ فقط اس دنیا میں بلکہ عالم برزخ میں اس کی مدد کرتے ہیں، عالم حشر میں اس کی مدد کرتے ہیں، عالم قیامت میں اس کی مدد کرتے ہیں، جنت تک اسے پہنچاتے ہیں، جنت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اور اس جگہ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس طرح روایات میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں ابشرک یا حارث لتعرفنی عند الممات۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں اے حارث تمہیں بشارت ہو اس بات کی، تمہیں خوشخبری ہم دیا کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ لتعرفنی عند الممات، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں پہچانے گا۔ اس وجہ سے کہ سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، سارے وسائل ختم ہو گئے ہیں، سارے دوست احباب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سارے عزیز و اقارب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام اس کے سر پہ سائے الفت رکھتے ہیں، سائے شفقت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے حارث تمہیں خبر ہونی چاہیے، لتعرفنی عند الممات، جب موت کا وقت آئے گا تو مجھے پہچانے گا۔ امیر المومنین ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے امیر المومنین سرانے پہ ہوتے ہیں، امیر المومنین مدد کیا کرتے ہیں، امیر المومنین اس کی ہیلپ کرتے ہیں، امیر المومنین اس کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ مومن اپنے مولا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لتعرفنی عند الممات، جب موت کا وقت آئے گا، موت کے وقت تو مجھے دیکھو گے۔ ظاہر ہے کہ انسان خوش ہوگا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاط، اور موت کے وقت انسان دیکھتا ہے کہ جب کیا ہے، موت کے ساتھ امیر المومنین کو دیکھے گا، صراط کے ٹائم امیر المومنین کو دیکھے گا۔ عند الحوض، حوض کوثر میں جام مرتضوی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ایک مومن کو نصیب ہوگا۔ فرمایا تم حوض کوثر پہ مجھے دیکھو گے، پل صراط پہ مجھے دیکھو گے، موت کے وقت مجھے دیکھو گے۔ وعند المقاسمہ، اور جب جنت اور دوزخ کی تقسیم ہوگی تم اس وقت بھی مجھے دیکھو گے، اس وجہ سے کہ جنت اور دوزخ کی تقسیم میں امیر المومنین ہوں گے۔ یہی ایک دفعہ ہارون رشید نے کہا نا کہ امیر المومنین، یہ حدیث جو ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، یہ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ حالانکہ جنت علی کی ہے، جنت اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، امیر المومنین کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ امام فرماتے ہیں ہارون کیا تجھے یہ پتا ہے، یہ حدیث تمہیں سمجھ آتی ہے؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی اور تیرا عناد کفر اور نفاق کی اوپر دلیل ہے۔ کہا یہ حدیث وہ سمجھ آتی؟ فرمایا وہ حدیث بالکل واضح ہو گئی ہے، اس وجہ سے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ ہر مومن تجھ سے محبت کرے گا اور ہر منافق اور کافر تجھ سے دشمنی اور عناد کرے گا، سارے جتنے بھی مومنین ہیں جنت میں جائیں گے، جتنے کافرین اور منافقین ہیں سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو جو علی کا مومن ہے وہ جنت میں جائے گا، جو علی کا کافر ہے، علی کا منافق ہے، علی کے ساتھ کفر اور نفاق رکھنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بات واضح ہے۔ امام شافعی نے بھی بہت خوبصورت کہا تھا نا، امام شافعی نے بھی فرمایا تھا کہ یا علی، کیا ہے؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ وہ علی کے جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اور خدا کی قسم پیغمبر کا حقیقی جو جانشین ہے، وسیع برحق ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، امام الانس والجنہ، کہ جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے۔ تو یہ ہے
کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے حارث لتعارفنی عند الممات عند الصراط عند الحوض وعند المقاسمہ، اے حارث تو مجھے دیکھے گا جب حالت جان کنی ہوگی، جب جان نکل رہی ہوگی، جب حالت احتضار ہوگی، اس وقت تو مجھے دیکھے گا۔ ظاہر مومن دیکھے گا اپنے آقا اور مولا کو، خوش ہوگا۔ صراط کے ٹائم بھی تو مجھے دیکھے گا، جب پل صراط ہوگی اس وقت تو مجھے دیکھے گا، اس وجہ سے کہ پل صراط پر اس وقت تک کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم ہے، فرمایا تم اس وقت پل صراط پہ بھی مجھے دیکھو گے، پل صراط پہ بھی مجھے دیکھو گے۔ یہ اتنا عظیم پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک، اور جس کے متعلق حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، کہ جنت میں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس پروانہ علی ابن ابی طالب نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں، خیال خاطر رہیے، کوئی بھی نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس پروانہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرف سے وہ بورڈنگ پاس نہیں ہوگا، ویزا سینکشن نہیں ہوگا، وہ پاسپورٹ جب تک ایشو نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابوبکر کی ہے، خلیفہ اول کی ہے۔ لا یجوز احد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، سمائی کے مور کا دیکھیں، کوئی نہیں جائے گا اس وقت جب تک اس کے پاس پروانہ علی نہیں ہوگا۔ اب پروانہ علی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اس پل کے اوپر سے گزرے گا کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ آگ پہ کوئی چل سکتا ہے، نہ بال پہ کوئی چل سکتا ہے، نہ تلوار کی دھار پہ کوئی چل سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اوپر پل ہے، نیچے جہنم ہے۔ اب کون وہاں سے گزرے گا؟ پیغمبر فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ اس طرح جائے گا جس طرح بجلی جایا کرتی ہے۔ علی کی محبت انسان کو کیا ہے؟ جنت تک پہنچاتی ہے، جواز جنت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ علی کی محبت انسان کو عند الممات بھی کام آئے گی، عند الحیات بھی کام آئے گی، عند الصراط بھی کام آئے گی، عند الحوض بھی کام آئے گی۔ علی کی محبت، علی کی محبت دنیا میں جو چاہتا ہے نا، اور آخرت میں چاہتا ہے جنت میں جائے، تو ٹکٹ علی ابن ابی طالب نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں بھی وفاداری کا ثبوت دینا ہے، عالم برزخ میں بھی وفاداری کا ثبوت دینا ہے، عالم قبر میں بھی وفاداری کا ثبوت دینا ہے، عالم حشر میں بھی دینا ہے، تب جا کے پروانہ علی ابن ابی طالب انسان کو ملے گا۔ فرمایا کہ وہاں مقاسمہ کے دوران بھی دیکھو گے۔ انہوں نے مقاسمہ سمجھ نہیں آئی۔ قال حارث نے کہا وما المقاسمہ، یا امیر المومنین یہ بتائیے مقاسمہ کیا ہے، تقسیم بندی کیا ہے، یہ کس طرح ہے، سیپریشن کیسے ہوگی، کس طرح ہوگا؟ فرمایا کہ مقاسمۃ النار اقاسمھا قسمتا صحیحا، میں جنت اور دوزخ کی جو ہے وہ تقسیم کروں گا، صحیح کہوں گا۔ میں کہوں گا جہنم کو ھذا ولی فترکی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا موالی سے چھوڑ دے، جہنم اسے چھوڑ دے گی۔ اور یہ فرمائیں گے وھذا عدوی فخذی ہے، یہ میرا دشمن ہے، اسے لے لے، جہنم اسے فوراً لے لے گی۔ جنت میں جانا ہے تو علی کے صدقے میں انسان کو جنت میں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت انسان کو اجر دیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی، میری محبت، مائی لو اینڈ مائی افیکشن، و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت 7 عظیم ہولناک مشکل مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جو مشکل ترین مقامات ہیں کہ جن میں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں نفع دے گی، تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ ان میں سے فرماتے ہیں عند الوفات، کہ جب انسان کی وفات ہوگی
اس وقت اہل بیت کی محبت انسان کو کام آئے گی۔ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے عند الوفات، کہ جب انسان سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے دیار میں، ایک نئی بستی میں، پردیس میں جا رہا ہے، نہ یہاں پہ کچھ نہیں، ایک چھوٹی سی قبر ہے، اندھیرا ہے، نہ تکیہ ہے، نہ بچھونا ہے، وہاں کی طرف جب ایک انسان جا رہا ہے عند الوفات، پیغمبر اسلام کی محبت، وہ عاشقین کے جو مدینہ میں جا کر سلام کے لیے جاتے ہیں، وہ عاشقین کے جو مدینہ میں جا کر روضہ رسول پہ نعتیں پڑھتے ہیں، وہ عاشقین کو جو یہاں پہ سفر باندھ کر نہ فقط عمرہ کے لیے اللہ کے حرم میں جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے حرم کے بعد پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ جو پیغمبر اللہ کے حرم کی زیارت کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، اس نے میرے اوپر جفا کی ہے۔ اور فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ فرمایا میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، 7 ایسے ہولناک مشکل ترین مقامات ہیں جہاں پہ فائدہ پہنچائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ عند الوفات، کہ جب انسان کی وفات ہوگی، جب انسان کی انتقال ہوگا، جب انسان کی جان نکل جائے گی۔ وفی القبر، اور دوسری منزل وہ ہے قبر کے دوران ہماری محبت، جب منکر و نکیر آئیں گے، جب رومان فرشتہ آئے گا، جب ٹرانسفر کرنے والے فرشتے آئیں گے، اس وقت یہ فائدہ پہنچائے گی، نہیں یہ پیغمبر کا چاہنے والا ہے، یہ نبی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس وقت آئے گی۔ اور تیسرا ہے وعند النشور، کہ جب انسان قبروں میں حشر و نشر ہوگا، اس وقت انسان دیکھے گا کہ اہل بیت کی محبت کتنی مشکل ان حالات میں یہ کام آنے والی ہے پیغمبر اسلام کی۔ اور پھر آپ دیکھیں وعند الکتاب، کہ جب اسے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت اہل بیت کی محبت اسے کام آئے گی۔ اسی وجہ سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں صلوات زیادہ پڑھنے سے انسان کے میزان، انسان کے اعمال، انسان کا نام اعمال، انسان کا حساب و کتاب بڑھ جایا کرتا ہے۔ وعند الحساب، اور کیا ہے؟ حساب اور کتاب کے دوران جب اس کی ویلیویشن کی جائے گی، اس کا احوال کو دیکھا جائے گا، اس کا حساب اور محاسبہ کیا جائے گا، اس وقت اہل بیت کی، پیغمبر اسلام کی محبتوں سے کام آئے گی۔ وعند المیزان، اور میزان کے ٹائم، کہ جب اس کے اعمال کی سنجش کی جائے گی، اس وقت اہل بیت کی محبت، ہاں اس کے اعمال تھوڑے کم ہیں، چلیں اہل بیت کی محبت اس کے وزنی کرے گی۔ یہی ہے کہ اعمال کو تولتے وقت جب اہل بیت کی محبت آئے گی، نہیں یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق اہل بیت ہے، اس کی کیا ہے؟ اس کے اعمال کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ اور آخری منزل وعند الصراط، پل صراط کے عبور کے وقت بھی اہل بیت کی محبت، پیغمبر اسلام کی محبت انسان کو کام آئے گی۔ یہی ہے اہل بیت کی محبت، کہ دنیا میں ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ آج اگر ہم صحیح معنوں میں اس لائف سٹائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کا موالی کیا ہوتا ہے؟ ان کے دکھ میں دکھ بانٹتا ہے، ان کی خوشی میں خوشی بانٹتا ہے۔ اور یہی ہے آج ایک بہت بڑا یہ جو سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا دردناک، بڑا کربناک، جس نے سارے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کیا ہے، وہ بی بی کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بھائیوں کو دیا، بیٹوں کو دیا، بھتیجوں کو دیا، اور اس کے بعد یہاں تک ہے کہ جب الوداع کے دوران بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الوداع کس انداز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی وہاں مقتل سے گزری، ایک دفعہ آئیں اس لاش پر کہ جہاں پہ کچھ پتھر پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں، ایک دفعہ بی بی نے کیا کیا؟ مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیک یا جدہ، ھذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا۔ نانا رسول آئے، آپ دیکھیں اپنے حسین کو، جن کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں، جن کے جسم اطہر کو دیکھیں، جو خون میں لت پت یا جسم ہے اسے دیکھیں۔ آپ آئیں اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، یہ زینب کو دیکھیں، یہ ام کلثوم کو دیکھیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسن ہے اور یزیدی انہیں شام کی طرف لے کر جا رہے
رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد بی بی نے کیا کیا، اس میں کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہر ایک لاش پر کوئی نہ کوئی الوداع کر رہا ہے، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں جن پر کوئی الوداع کرنے والا نہیں۔ حمید ابن مسلم نے کہا دیکھا میں گیا، کہاں آیا قافلے کی سالار کے پاس، میں نے آ کر کہا بنت رسول اتنا بتا دیجئے کہ کوئی نہ کوئی لاش پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، لیکن 2 لاشیں ان پہ کوئی رونے والا نہیں۔ فرمایا یا ایھا الشیخ، اے شیخ وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے اون محمد ہیں، میں نے اپنے بھائی کے نام پہ صدقہ کر دیے ہیں، میں نہیں رو رہی، لیکن آج کہہ دے شام والی بی بی کو کہہ دے مسافر شام کو کہہ دے آپ کے روزہ اقدس پہ اتنا عظیم سانحہ ہوا، یہ دشمنوں نے ان خارجیوں نے آپ کے روزے پہ حملہ کیا، ہم آپ کو بھولے نہیں نہ آپ کی اولاد کو بھولے ہیں۔ آپ نہیں روئی تھی اون محمد پہ، آج یہ پورے یورپ میں پوری دنیا میں آپ کے بیٹوں کا غم ہو جا رہا ہے، اون محمد کو یاد کیا جا رہا ہے، بی بی آپ کی نیابت میں یہ رو رہے ہیں۔ آپ نے آخری مرتبہ یہ کہا تھا نا، اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کیا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں صائمین، قائمین، تیرے عبادت گزار بندے، پروردگار وہ مخلصین عشق رکھنے والے بندے ہیں ان میں ہمارے شمار فرما۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ پروردگار تو ہمارے کسی درجے میں بھی اخلاص ہے، پروردگار ایک لمحہ کے لیے پروردگار اس کو قبول فرما، اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار اجر اور ثواب عنایت فرما۔ اس وجہ سے کہ تیرے ہاں عمل قلیل نہیں ہوا کرتا ہے، تیرے ہاں جو عمل قبول ہو جائے وہ بہت عظیم ہوا کرتا ہے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں، بی بی کی عظمت و جلالت کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کو اور بالخصوص سید صفدر علی شاہ، سید باقر علی شاہ، حسان بی بی، آمنہ بی بی، فائزہ، سید غضنفر شاہ صاحب، سید عطرت حسین شاہ صاحب، پروردگار ان سب مرحومین کی تو مغفرت فرما، ان کے اہل خانہ کو، ہماری آنٹی فضیلت کو، ان کی ساری فیملی کو، ان کے بچوں کے ساتھ پروردگار تو انہیں آباد فرما، شاد فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد پروردگار ہمارے وہ مرحومین یا اللہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پروردگار آج کی مجلس میں انہیں بھی ثواب عنایت فرما۔ ہمارے شہدائے عزیز کو پروردگار، شہدائے عزیز کی فیملیز کو پروردگار تو صحت عطا فرما، ان کے یتیم بچوں کو پروردگار تو ان کی سرپرستی فرما۔ پروردگار جن ظالموں نے اور ان خارجیوں نے، یزیدیوں نے حرم مطہرے زینب عالیہ سلام اللہ علیہا پہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے مارٹر بم کے ذریعے، گولوں کے ذریعے، پروردگار تو ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، انہیں کیفر کردار تک پہنچا، انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی موالی آباد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے سارے مومنین مسلمین، پروردگار تو انہیں آباد فرما، انہیں خوشیاں عطا فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جاء محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔